ہم نے سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی انسان کے اندر آتا کیسے ہے؟ تو آپ غور کریں گے، جتنی عبادات ہیں ہر قسم کی عبادت کا مقصد اللہ نے تقوی بتایا ہے، اور پھر آخرت میں کامیابی جنت ان کو ہی ملے گی جو تقوی والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی صحابہ اکرام کو کوئی وصیت نصیحت تاکید کیے، اس میں آپ سب سے پہلے اکثر بیشتر تقوی کی وصیت کرتے تھے۔ تو ہے کیا تقوی؟ ہم جب غور کرتے ہیں اور تقوی آنے کی دعا بھی اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ایسے ہی ایک روایت ہے مسند احمد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں وہ کہیں سفر کا ارادہ کر رہے تھے، تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کہا کہ ایسا کرو، سفر کے لیے جو ضروری سامان ہیں وہ تم باندھ دو، تیار کرو، میں جا کے آتا ہوں، باہر سے کام ہے۔ جب آئے تو سفر میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بیوی محترمہ نے باندھ کر کے رکھ دیا ہے۔ صحابی نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا، دیکھتے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن جو اصل چیز ہے وہ نہیں ہے۔ بیوی محترمہ کو یاد دلایا کھانے کے لیے رکھنا تھا، لمبا سفر ہے، کچھ تم نے نہیں رکھا۔ تو صحابیہ نے کہا گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے نہیں رکھے۔ تو گھر سے وہ صحابی رسول نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ انی اردت سفرا لزودنی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کا ارادہ پختہ کر لیا ہے، توشہ کے طور پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لزودنی اگر آپ کے پاس کچھ توشہ ہے تو دے دیجئے تاکہ سفر میں کھانے پینے کے انتظام ہو جائے، لمبا سفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر دوڑائے، وہ ہر گھر سے جواب یہی آیا کچھ بھی نہیں ہے، راشن غلہ کھانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش بیٹھے تھے، پھر آپ نے دعا دی، اے اللہ یہ شخص جو توشہ مانگنے آیا ہے اس سے جو بھی گناہ غلطیاں سرزد ہوئے اس کو تو معاف فرما دے، بخش دے۔ صحابی جب سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں تو خوش ہو گئے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا آمین یا رسول اللہ زدنی، اے اللہ نبی رحمت کی دعا کو میرے حق میں قبول کر لے، اے اللہ کے نبی بڑا بہتر توشہ عطا کر رہے اور زیادہ کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ یہ شخص دنیا میں کہیں پہ بھی ہو اس سے وہ عمل کرنا آسان کر دے جو عمل اس کو جنت میں لے کے جائے۔ یہ صحابی اور خوش ہو گئے اور کہا آمین یا رسول اللہ زدنی، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے، یہ تو بڑا بہتر توشہ آپ دے رہے اور عطا کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ
اس شخص کو تقوی کا توشہ عطا کر دے۔ تو آمین آمین خوش ہو گئے، اور جس توشہ کو مانگنے آئے تھے وہ توشہ تو نہیں ملا، لیکن اب جا رہے ہیں تو دل میں سکون ہے، اطمینان ہے، خوشی ہے، واپس جا رہے ہیں۔ کیونکہ آئے تھے چھوٹے سے سفر کے لیے توشہ مانگنے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے وہ توشہ عطا کیا جو سب سے بڑا سفر ہوتا ہے انسان کا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے یعنی موت کا، موت کے بعد کا توشہ۔ تو خیر، آپ نے صحابی کو دعا بھی دی تو تقوی کی۔ اب تقوی کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے مختصر یہ کہ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا کر لیا جائے، جس سے روک دیا رک جایا جائے۔ یا کہ ایک صحابی رسول نے کہا، جس طریقے سے جھاڑی دار جب راستہ ہوتا ہے کانٹوں کے بیچ، کس طریقے سے ہم بچ کر چلتے ہیں کانٹوں سے، اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو بچا کر، اسی طریقے سے گزر جائیں، یہ ہے تقوی۔ قرآن نے جو تقوی بیان کیا ہے، کیسے تقوی آتا وہ ہم غور کریں۔ قرآن سورہ فتح کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور مسلموں کو، مسلمانوں کو مضبوط لازم کر لینا چاہیے، مضبوطی سے پکڑنا چاہیے کلمہ تقوی کو۔ یہ اس کے مستحق ہیں، کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، اس کے اہل ہیں اس تقوی کے اور مستحق ہیں۔ اللہ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو یہاں تقوی سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ گویا ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے اندر تقوی آئے، جب تقوی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اگر بستی والے اپنے اندر تقوی پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے دروازے برکتوں کے کھول دیتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب تقوی آئے گا کیسے؟ ہم کلمے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی کلمے کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، ان چیزوں کے حق کو ہم ادا کریں، یہ ہے۔ چنانچہ لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ تو اب جتنی قسم کی عبادتیں ہیں وہ صرف اور صرف وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہے مضبوط دین، یہ ہے کلمہ توحید کا مطلب۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ واطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اللہ و رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا اللہ کی اطاعت نہ کرنا، خالص عبادت نہ کرنا، رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت کا، وہ طریقہ نہ اپنانا، یہ کفر کی علامت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے کوئی عمل آپ کتنا بھی اچھا کریں، کتنا بھی زیادہ کریں، اگر رسول کی اطاعت کے موافق نہیں ہے تو وہ عمل ثواب کے بجائے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔
جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر نقل کرتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور و معروف حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 3 صحابی آئے، اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، اور اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ دیکھیے دن میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، کیا عمل کرتے ہم دیکھتے، لیکن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہتا ہے اس کے بارے میں آپ خبر دیجیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر بتا دیا، آپ آتے ہیں، بیویوں کے حق ادا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، قیام، رکوع، دعا، مناجات، ذکر و اذکار، اللہ کی یاد، اسی میں ایسی رات گزرتی ہے۔ جب یہ سنا تو صحابہ نے یہ عمل کو کم سمجھا اور یہ کہا آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کے لیے اتنا عمل کافی ہوگا، لیکن ہم لوگ تو کفر کی زندگی گزار کے آئے، ہمارے لیے اتنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا میں اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، قیام کروں پوری رات۔ دوسرے نے کہا میں اب کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، ہر دن روزہ روزہ، سال کا 12 مہینہ روزہ رہوں گا۔ تیسرے نے کہا اب اگر ہم شادی کرتے ہیں تو کمانا دھمانا، ان کا خرچہ، پھر اولاد ہوتی ہے اس کا خرچہ، پھر یہ عمل تو ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب میں شادی نہیں کروں گا، خالی عمل عمل، نماز روزہ یہی سب کرتے رہوں گا۔ یہ بات ہوئی، نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کوئی آیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں آیا تھا۔ ان لوگوں نے ایسا سوال کیا، ان کے سوال کو دہرا دیا، اور ہم نے ان کو ایسا جواب دیا کہ یہ نبی کرتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر سے نکل گئے تلاش کرتے ہوئے، وہاں گئے، وہاں معلوم ہوا وہ لوگ ادھر گئے، وہاں گئے، آپ تلاش کر لیے، ملے۔ علیہ السلام کے بعد اما واللہ انی لاخشاک، یہ بتاؤ کیا تم لوگ وہی ہو جو ہمارے گھر گئے تھے اور یہ سوال کیے اور پھر جواب ملا تم نے یہ کہا، تم ہی لوگ ہو؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم، سنو اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ میں رب سے ڈرنے والا ہوں۔ پوری کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے چھاتی پر سب سے زیادہ اگر کوئی شخص اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی دہشت اپنے اندر رکھتا ہے تو وہ میں ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے نہیں خوف پاتا۔ وَأَتْقَاكُمْ، اور تم میں سب سے زیادہ تقوی والا بھی میں ہوں۔ اور سنو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی غیر رمضان میں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میرے طریقے سے روگردانی کرے گا، بے رغبتی کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرے راستے سے ہٹ جائے گا، میرے راستے کو چھوڑ دے گا۔ فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں رہ جاتا، میرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو غور کریں، وہ صحابی کوئی گناہ کرنے کا وعدہ نہیں کیے تھے۔ روزہ سب سے بہتر عبادت، تہجد فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اہم نماز ہے۔ اور ایک شخص شادی نہیں کرتا کہ یہ سارے عمل نہیں کر سکتے، بہت اچھی سوچ ہے، لیکن جو ان کی سوچ ہے
ہے بہت اچھی، اور ان کی نیت بھی بہت اچھی ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کی، لیکن جو یہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، اور رسول کے طریقے میں نہیں ہے، اور رسول کے طریقے میں، رسول کے سنت میں نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کلمہ کا مقصد کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم کلمے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تقوی کا صحیح معنی سمجھنا چاہتے ہیں، تقوی کی فضیلت مقام اور مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو جو عمل رسول نے جیسے کیا اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا۔ ہم اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے، تقوی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال صالحہ انجام نہ دیں، اور وہ عمل بھی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہے کلمے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور تقوی کی پہلی منزل یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی پہلی منزل بتایا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور دوسری منزل تقوی کی، کس طریقے سے تقوی کے مقام کو حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فَإِلَٰهُكُمْ تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا تو اسی کے فرما برداری میں رہو، اسی کے لیے عاجزی اختیار کرو، اسی کے فرما بردار وفادار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور بشارت ہے مخبتوں کے لیے، مخبتین کے لیے۔ مخبتین کیا ہے؟ یعنی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمے کا تقاضا، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جو گناہ، جو غلطیاں، جو نافرمانیاں، جو معصیت ابھی ہم سے سرزد ہو رہی تھی سب کو ہم چھوڑ دیں، توبہ استغفار کر لیں۔ اے اللہ ہم اپنے کیے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اب ہم نہیں کریں گے، اب ہمارے گناہوں کو تو بخش دے۔ اگر ہم اس طریقے سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہیں تو اللہ ایسے خطا کار کو، گنہگار کو کہتا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ بشارت دے دو ان خطا کاروں کو، غلطی کرنے والے، گناہ کرنے والے، جنہوں نے معصیت گناہ کا راستہ چھوڑ کر تقوی کی راستے پہ چل دیا ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ توبہ کر لیے۔ اب الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے مخبتین کون ہیں؟ کون تقوی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ کون اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں؟ کون اللہ کے فرما بردار ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آتا وجلت قلوبہم ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، گناہوں کو یاد کرتے، ارے ایسا گناہ ہوا تھا، لرز اٹھتے ہیں، پھر اللہ سے بخشش، مغفرت طلب کرتے ہیں اور گناہوں کی طرف نہ جانے کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، یا کوئی غلطی کرنے جا رہے ہیں، کوئی شخص قرآن کی آیت سنا دیا، اس گناہ کی یہ سزا، کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، قدموں کو روک لیتے ہیں۔
اور دوسرے وجلت قلوب والصابرین علی ما اصابہم، دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، گناہوں سے رکنے پر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو لعن طعن، گالی گلوچ، شکوہ شکایت لوگ کرتے ہیں، آج آپ صحیح راستے پہ چلو، سنت کے مطابق شادی کرو، سب سے پہلے گھر والے، نانی، دادا، خالہ، دادی، یہ لوگ یہ کیا رہے مردے جیسا، کوئی ہے نہیں کیا بھکاری کی طرح تو شادی کر لے رہا؟ یعنی سنت کے مطابق آپ کام کریں تو گھر والے ہی لعن طعن کرتے ہیں، بہت سارے دوست و احباب تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ظلم ستم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں والصابرین علی ما اصابہم، دین پر چلنے کے وقت گناہوں سے جب ہم رک رہے ہیں تو ایسے وقت میں لعن طعن ہوگا، کچھ لوگ تکلیف دیں گے، کچھ لوگ آواز کسیں گے، کچھ لوگ رشتے توڑیں گے، کچھ دوست و احباب ہم سے دور ہو جائیں گے، لیکن ان ساری مصیبتوں پہ صبر کرتے رہنا، والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور پھر پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اتفاق سے کبھی کوئی چھوٹ جائے الگ چیز ہے، لیکن ایک مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کی قسم شرعی حساب سے کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دنیا کے رجسٹر میں ہم مولوی صاحب ڈر کے کہہ دے مسلمان ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہوتے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کرے۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نمازوں کو قائم کرو ورنہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ 5 وقت کی نماز کی حفاظت نہ کرنا یہ مشرک کی علامت ہے، صحیح وقت پہ ادا نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے، چھوڑ دینا یہ کفر کی علامت ہے۔ واضح طور پر قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، آگے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ رزق مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، جو اپنے رشتہ دار میں ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی ہیں، جو پاس پڑوس میں ہیں، جو دوست و احباب میں ہیں، جب دیکھو یہ پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے تو خرچ کرتے رہو ان کے اوپر۔ یہ ہے تقویٰ کی دوسری منزل، تقویٰ حاصل کرنے کا دوسری منزل کیا؟ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے لیے عاجزی، گناہوں سے توبہ استغفار، گناہوں کے راستے کو چھوڑ دینا، اور اللہ کا ذکر آئے تو دل کانپ اٹھنا، اور مصیبتوں پر صبر کرنا لیکن غلط راہوں پر نہ جانا، نماز کی پابندی کرنا، جو کچھ اللہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا، یہ 6 چیز ہے تقویٰ حاصل کرنے کے اسباب میں سے۔ یہ 2 منزل ہو گئی۔ تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس طریقے سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر مسلمان، یعنی فرما بردار، یعنی ایک دن، ایک مہینہ، ایک جگہ ڈرنے کا نہیں، پوری زندگی کہیں پہ بھی رہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، غلط کرتے ہوئے تم ڈر جاؤ اور رک جاؤ، یہ ہے۔ اور یہ ایک دن نہیں 2 دن، یہ مرنے تک رہنا چاہیے، موت تک۔ اور ہم یہ سوچیں زندگی بھر غلط کام کریں، یہ کریں وہ کریں، اور سوچیں موت کے وقت ہم اچھے بن جائیں گے، اس کو پتہ کب موت آ جائے۔
دیکھیے جو جیسی زندگی گزارتا ہے اس کو موت بھی ویسی آتی ہے۔ ہمارا آپ کا تجربہ ہے، دیکھتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیج رہے تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر، تو ملنے گئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو تھوڑی دیر دور پہنچا دیتا ہوں۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، ہمارا آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ کوئی آئے ملنے یا کسی کو دعوت دے، آئے جانے لگے تو اس کو سواری تک پہنچائیں، کچھ دور تک پہنچائیں۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی آپ پیدل چل رہے ہیں، ہم سوار ہو ہی نہیں سکتا، یا تو آپ رک جاؤ۔ آپ نے کہا نہیں، سوار ہو جاؤ، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، سوار ہو جاؤ۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس سواری پہ سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی رسی، مہار، نکیل کو پکڑ کے چلنے لگے آہستہ آہستہ۔ اب سوچو کوئی آج ایسا پیر ہوگا، کوئی ایسا امیر ہوگا کہ وہ اپنے مرید کو، اپنے شاگرد کو کہے تم سوار ہو اور غلام کی طرح ہم چلیں، نوکر کی طرح؟ نعوذ باللہ، ایسی سادگی دنیا کے اندر نہیں دیکھیں گے۔ نہ اسی سادگی آسمان نے دیکھا ہوگا، اس کے بعد نہ زمین نے دیکھا ہوگا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی سوار ہیں، سر جھکا ہوا ہے شرمندگی اور ندامت سے۔ کہتے ہیں سواری چل رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اے معاذ اب جا رہے ہو، اب جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو شاید ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، ہمارے خیمے موجود ہوں، برتن موجود ہو، مسجد موجود ہو، ہم نہ ہو ہماری قبر موجود ہو۔ یہ سننا تھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو، دل بھر آیا، لرز گئے، کانپ گئے، اللہ یہ کیا سن رہا ہوں، اب اس کے بعد نبی سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی وفات پا جائیں گے۔ یہ سوچتے ہی کانپنے لگے، لرزنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آیا، بہت سنبھالنے کی کوشش کی، سسکیاں، پھر آنکھوں سے آنسو، پھر آواز نہیں روک سکے اور تیز تیز رونا شروع کر دیے، چھوٹے معصوم بچے کی طرح۔ اللہ کے نبی خاموش کرانے کی کوشش کیے، نہیں خاموش ہوئے، تو ان کا رونا دیکھ کر دل بھر آیا، اللہ کے نبی بھی رونا شروع کر، نبی بھی رو رہے ہیں، صحابی بھی رو رہے ہیں، تیسرا کوئی نہیں کہ تسلی دے، خاموش کرا دے۔ سواری چل رہی ہے، دونوں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ دور سواری گئی، کچھ وقت گزر گیا، میں رونے میں مصروف، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پھر میرے کان سے ٹکرائی کہ اے معاذ جا رہے ہو، اب آؤ گی شاید ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے تقوی اختیار کیا، الا ان اولیاء التقی، تقوی کے مطابق تمہاری زندگی چلتی رہی، اسی حالت میں تم ملو گے، یعنی موت آ جائے گی تو گھبرانا نہیں، غم نہیں کرنا، قیامت کے دن میدان معشر میں ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ کہتے ہیں یہ بات جب نبی علیہ السلام پہ ٹکرائی تو اب ہمارا دل جو ہے تھوڑا نرم ہو گیا، اب رونا بند کر دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جاؤ کچھ نصیحتیں کر کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے سنت کے مطابق، شریعت پر چلتے ہوئے، تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہارا ولی،
تمہارا سفارشی، تمہارا دوست میدان محشر میں ملوں گا۔ حق تقاتی، کب؟ جب صحیح طور پر فرما برداری کرتے ہوئے آؤ گے جب۔ اگر ہم چاہتے ہیں تقوی کے مطابق زندگی ہو اور ہماری موت آئے اچھی موت، تو ہمیں اچھا عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ سوچے بوڑھے ہو جائیں گے، تو کون آج بوڑھا ہو رہا ہے؟ اکثر لوگ تو نوجوانی میں، جوانی میں بڑھاپا ہونے سے پہلے ٹپک جا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ ایک لمحہ بھی زندگی پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جو ابھی ہم نے بات رکھی ہے تقوی حاصل کرنے کے، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہماری موت اچھی آئے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم جس کو دوست بنائیں، ہم نشین، ہم پیالہ جو بنے، ہم سفر جو بنے، اچھا نیک آدمی۔ اگر نیک صالح متقی پرہیزگار آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کی برکت سے اگر کچھ غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے مشہور و معروف، ایک بچہ بیمار ہوا، یہودی بچہ تھا چھوٹا سا، لیکن اللہ کے نبی کے پاس آتا جاتا تھا، تعلق تھا، رب تھا۔ نہیں آیا، اللہ کے نبی نے معلوم کیا کیا بات ہے، آج فلاں بچہ نہیں ہے، بتایا گیا بہت زیادہ بیمار ہے۔ گئے اس یہودی بچے کے عیادت کے لیے، سرہانے بیٹھ گئے، بڑی شفقت محبت سے اس معصوم بچے کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اللہ کے نبی، اور کہتے ہیں یا بنیا، اے پیارے بچے، قل لا الہ الا اللہ۔ اب وہ بچہ نبی کی بات سنتا ہے، پھر باپ کی طرف دیکھتا ہے، یہودی ہے، باپ بھی یہودی ہے، اسلام کا سخت دشمن۔ پھر اللہ کے نبی نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ کہا یا بنیا قل لا الہ، اے پیارے بچے، اے لاڈلے بچے، اے معصوم بچے، کہو لا الہ الا اللہ۔ پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ تیسری بار بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا تو اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا ابو القاسم، نبی کی کنیت تھی، ابو القاسم کی بات مان لو، کوئی نقصان، کیونکہ ابو بکر و عمر فلاں فلاں مانے ہیں، کوئی نقصان میں نہیں ہے۔ جب باپ کا اشارہ پایا تو فوراً بچہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کلمے پہ اس کی روح قبض ہو گئی، ابھی کلمہ پڑھا فوراً روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ ساتھ میں جو صحابی گئے تھے کہا اللہ کے نبی بچے کا انتقال ہوا اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ دوزخ کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن موت کے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ عمل کچھ بھی نہیں کیا لیکن اللہ جنت دے دیا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے اندر اچھائی آئے گی، اور موت کے وقت مسلمون فرما برداری رہے گی۔ اور پیارے نبی کی وہ حدیث ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص موت کے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ الا وانتم، اور کلمہ ہم لاکھ رٹ لیں لیکن اگر اچھائی پر، صحیح راستے پر، صحیح عمل پر ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے تو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو اچھے عمل رہیں گے، پہلے سے اچھے کرتوت رہیں گے، جیسے ہم زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، نیک صالح آدمی تھے، یہ بیمار ہو گئے، بہت دن بیمار تھے۔ ان کے شاگردوں کو معلوم یہ ہوا کہ استاد محترم بیمار ہیں، ایک کو معلوم ہوا، دو کو معلوم ہوا، تو 3-4 شاگردوں نے آپس میں مشورہ کیا، چلو استاد محترم کی عیادت کر کے آئے۔ بیمار کی عیادت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے اور بہت فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس جب تک بیٹھے رہتا ہے، گویا وہ جنت کے کیاریوں میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے میں بیٹھ کر لذیذ کھجوریں چن رہا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، لیکن آج یہ حق ہم نے بھلا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی مسلمان بھائی جو بیمار ہے عیادت کے لیے جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خاص 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو عیادت کرنے گیا ہے بیمار کے، سورج ڈوبنے تک اس کے حق میں دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرتے رہے۔ 70,000 فرشتے مقرر کون کیا؟ اللہ کیا۔ گویا ان کی دعا ہمارے حق میں 100% قبول ہوگی۔ اور اگر شام کو ہم نے کیا تو صبح سورج نکلنے کے وقت وہ 70,000 فرشتے مریض کی عیادت کرنے والے کے حق میں دعا کرتے رہتے۔ کتنی فضیلت کی، بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی تو خیر کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہاں شاگرد امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بولے چلو اپنے استاد محترم کی عیادت کر لیں گے، آئے۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ تکلیف میں تھے بہت زیادہ، سکرات کا عالم تھا، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اپنے کروٹ کو دیوار کی طرف کر لیے تھے۔ شاگرد پہنچے، دیکھے استاد بڑے تکلیف میں ہیں، کچھ دیر دعا پڑھتے رہے، پھر اندازہ ہوا کہ سکرات میں ہیں، تو ایک دوست شاگرد نے کہا اپنے ساتھیوں سے اسی استاد سے ہم نے حدیث سنی ہے۔ کون سی حدیث؟ اب آج کل نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ڈائریکٹ، ایسا نہیں، پہلے فلاں نے فلاں 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 ایسا، تو اس میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فلاں ان فلاں ان فلاں، اب بھول جاتا ہے۔ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں، تابعی نے کس سے سنا وہ اس کے صحابی کا نام بھول جا رہے، بہت کوشش کیا نہیں آئی۔ دوسرا شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، بھول گیا، کوشش کیا نہیں آئی۔ تیسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فلاں ان فلاں ان فلاں، بھول گئے، نہیں آ رہا ہے۔ چوتھا کوشش کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فلاں ان فلاں ان فلاں، بھول گئے، چاروں بھول گئے راوی کا نام۔ بہت کوشش کر رہے ہیں، یاد نہیں آ رہا ہے۔ ادھر استاد محترم امام ابو زرعہ سکرات میں ہے، آخری سانس چل رہی ہے، شاگرد سوچ رہے ہیں جلدی حدیث یاد آئے اور ان کو کلمہ پڑھا دے، لیکن راوی کا نام نہیں یاد آ رہا۔ اسی حالت میں تھے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، سکرات میں ہیں، آخری سانس چل رہے، کروٹ بدلتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی پہ روح قبض ہو گئی، اسی پہ روح قبض ہو گئی۔ تو زندگی بھر وہ حدیث کی تعلیم دیتے رہے، اور آج موت آ رہی ہے تو حدیث پڑھاتے ہوئے موت آئی، الا وانتم مسلمون۔ تو ہماری زندگی جیسے گزرے گی موت بھی ویسے ہی
آئے گی۔ تو تقوی کے اسباب میں سے، تقوی کے تیسری منزل میں سے تیسری منزل یہ ہے کہ ہم اچھے ساتھی رکھیں، اچھے دوست و احباب رکھیں، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں، اللہ سے ہر جگہ ہر مقام پر خوف کھاتے رہیں، فرما برداری میں زندگی گزارے، تو انشاءاللہ ہماری بھی آخری سانس جب زندگی کی ہوگی اس دنیا کی، تو اللہ تعالی ہماری زبان پہ بھی کلمہ جاری کر کے ہم کو بھی جنت کا مستحق بنا دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے موافق صحیح تقوی اختیار کرنے اور تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔